السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بابری مسجد تنازع، عدالت میں مضبوط دلائل پیش کرنے کے لیے جمعیت علماء ہند نے تیاری کر لی ہے۔ بابری مسجد کی ملکیت کے مقدمے میں 8 فروری سے سپریم کورٹ میں روزانہ سماعت ہوگی، جس میں فریق اول یعنی جمعیت علماء ہند کی جانب سے عدالت عظمیٰ میں مضبوط دلائل پیش کرنے کے لیے وکلاء کی ٹیم پوری طرح مستعد ہو گئی ہے۔ کل سے شروع ہونے والے مقدمہ جاتی کارروائی کے دوران جمعیت علماء ہند کی جانب سے مقرر کردہ سینئر وکلاء ڈاکٹر راجیو دھمن، ڈاکٹر رام چندرن عدالت میں اپنا موقف رکھیں گے۔ یہ اطلاع آج جمعیت علماء کی قانونی امداد کمیٹی کے سربراہ گلزار احمد اعظمی نے ذرائع ابلاغ کو دی ہیں۔ بابری مسجد کے اراضی کو الہ آباد ہائی کورٹ کے ذریعے 3 حصوں میں تقسیم کرنے کے فیصلے کے خلاف دائر اپیل میں قانونی محاذ پر جاری لڑائی اب اس لحاظ سے فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو چکی ہے کہ عدالت عظمیٰ یومیہ بنیاد پر اس مقدمے کی سماعت کریں گی۔ چنانچہ صدر جمعیت علماء ہند مولانا سید ارشد مدنی کی ہدایت پر جمعیت علماء ہند نے اس ضمن میں قانونی تیاری مکمل کر لی ہے۔ چیف جسٹس دیپک مشرا کی سربراہی والی 6 رکنی بینچ، جس میں جسٹس عبد النظیر اور جسٹس بھوشن شامل ہیں، کے روبرو کل سے معاملے کی سماعت ہوگی، جس کی تیاری کو حتمی شکل دینے میں ایڈوکیٹ آن ریکارڈ اعجاز مقبول سینئر وکلاء سے مسلسل رابطے میں ہیں، تاکہ مقدمے کی سماعت کے وقت جمعیت علماء ہند کی عدالت کے سامنے اپنا مضبوط دلائل پیش کر سکیں۔ عدالت کے حکم کے مطابق ہندی، اردو، فارسی، سنسکرت و دیگر زبانوں میں موجود دستاویزات کے ترجمے بھی تکمیل کے مراحل میں ہیں۔ ذہن نشین رہے کہ بابری مسجد کی ملکیت کے مقدمے میں سپریم کورٹ آف انڈیا میں زیر سماعت پیٹیشن نمبر 10867/20101088XX پر بحث میں جمعیت علماء کی جانب سے سینئر وکلاء ڈاکٹر راجیو دھمن، ڈاکٹر راجیو رام چندرن بحث کریں گے، جبکہ ان کی معاونت کے لیے ایڈوکیٹ آن ریکارڈ اعجاز مقبول، ایڈوکیٹ طاہر، ایڈوکیٹ شاہد ندیب، ایڈوکیٹ جارج، ایڈوکیٹ تانیہ سری، ایڈوکیٹ اکریتی چوبے، ایڈوکیٹ قرۃ العین، ایڈوکیٹ مجاہد احمد و دیگر موجود ہوں گے۔ خیال رہے کہ 23 دسمبر سن 1992 کی شب میں بابری مسجد کے اندر رام للہ کی مبینہ ظہور کے بعد حکومت اتر پردیش نے بابری مسجد کو دفعہ 195 کے تحت اب اپنے قبضے میں کر لیا تھا، جس کے خلاف اس وقت جمعیت علماء اتر پردیش کے نائب صدر مولانا سید نصیر الدین فیض آبادی اور جنرل سیکریٹری مولانا محمد قاسم شاہجہاں پوری نے فیض آباد کی عدالت سے رجوع کیا تھا، جس کا فیصلہ 30 ستمبر سن 2010 کو الہ آباد ہائی کورٹ کے ذریعے ملکیت کو 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہوئے کر دیا گیا تھا۔ اسی فیصلے کے خلاف جمعیت علماء ہند نے سپریم کورٹ میں عرضداشت داخل کی تھی، جس پر جمعرات سے سماعت عمل میں آئے گی۔ بتا دیں کہ جمعیت علماء ہند نے صدر جمعیت علماء مولانا سید ارشد مدنی کی ہدایت پر 30 ستمبر سن 2010 کے الہ آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کو، جس میں اس نے ملکیت کو 3 حصوں میں تقسیم کرنے کا فیصلہ کیا تھا، اس کے خلاف سب سے پہلے سپریم کورٹ سے رجوع کیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حق کو غالب کرے اور باطل کو غارت کرے۔